وہ بتاتے ہیں کہ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے ہوئے سہارے کے لیے دیواروں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس وجہ سے دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشانات بن جاتے اور رنگ خراب ہونے لگتا۔ میری بیوی اکثر ان گندی نظر آنے والی دیواروں کی شکایت کرتی تھی۔ ایک دن ابا جی نے سر پر تیل کی مالش کی اور چلتے ہوئے دیواروں پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں آ کر ابا جی کو ڈانٹ دیا اور بدتمیزی سے کہا کہ چلتے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ ابا جی یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے دیوار پکڑنا چھوڑ دیا۔ ایک دن سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑے اور بستر سے جا لگے۔ وہی ان کا بستر مرگ ثابت ہوا اور وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ مجھے اپنے رویے پر شدید احساس جرم ہوا اور میں خود کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے گھر کو پینٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ میرا بیٹا جو اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے پینٹرز کو دادا کے ہاتھوں کے نشانات مٹانے سے منع کر دیا۔ پینٹرز بہت سمجھدار تھے، انہوں نے ان نشانات کو مٹانے کے بجائے ان کے گرد ایک خوبصورت ڈیزائن بنا دیا جو ہمارے گھر کی زینت بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ اب مجھے بھی چلنے کے لیے دیوار کے سہارے کی ضرورت پڑنے لگی۔ ایک دن جب میں نے گرنے کے ڈر سے دیوار کا سہارا لینا چاہا تو مجھے اپنے والد سے کی گئی بدتمیزی یاد آ گئی۔ میرا بیٹا فوراً میرے پاس آیا اور مجھے دیوار کا سہارا لینے کو کہا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ میری پوتی نے بھی آگے بڑھ کر اپنا کندھا مجھے سہارے کے لیے پیش کیا۔ میں خاموشی سے رونے لگا کہ کاش میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ یہی سلوک کیا ہوتا تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتے۔ میری پوتی مجھے صوفے پر لے گئی اور اپنی ڈرائنگ بک دکھائی جس میں اس نے دیوار پر لگے میرے والد کے ہاتھ کے نشانوں کا خاکہ بنایا تھا۔ اس کی ٹیچر نے اس پر ریمارکس دیے تھے کہ کاش ہر بچہ بڑوں سے اسی طرح پیار کرے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا، مگر اب واپس نہیں آ سکتے تھے۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دیواریں اور مادی چیزیں دوبارہ بن سکتی ہیں، مگر والدین اور بزرگ دوبارہ نہیں ملتے۔ ہم جیسا سلوک اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کریں، وہ گھر کی اصل رونق اور برکت ہوتے ہیں۔